بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سوالیہ جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اردو کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں چھوٹی یا آئے، بڑی یا آئے یا الف آ جائے تو اس کا تعلق پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے اوپر غور کیجئے، اس نے بیکاری کو 10 روپے دیے، آخر میں دیا آ گیا، بڑی آ گئی، دیا آ جائے یا لیا آ جائے یا گئی آ جائے یا گئے آ جائے تو یہ فقرے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یا اردو کا ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر کے اندر تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کم کل ہوا ہو یا 10 دن پہلے ہوا ہو یا 1 سال پہلے ہوا ہو، ان سب کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثبت فقرہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آغاز میں فعل پھر فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد مفعول کا ذکر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک سوالیہ بنانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے آغاز میں ڈیڈ آتا ہے، پھر فاعل آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی۔ سوالیہ فقروں میں، نفی فقروں میں اور سوالی نفی فقروں میں فعل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، اور جہاں تک مثبت فقرے کا تعلق ہے اس ٹینس کے تو اس میں فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ تو فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول ہو تو وہ آ جائے گا، آخر میں سوالی نشان لگانا ضروری ہے۔ سوالیہ بنانے کا اسٹرکچر یہ ہوگا، آغاز میں ڈیڈ، پھر سبجیکٹ آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم استعمال کرنی نہ کہ دوسری، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ مثالوں کے اوپر غور کیجئے، کیا اس نے بیکاری کو 10 روپے دیے، یا کیا وہ بیکاری کو 10 روپے دیتا تھا۔ اس کے اندر وہ یا اس نے یہ فاعل ہے اور دینا اس کے اندر فعل ہے، تو آغاز میں ڈیڈ آ گیا، اب اس نے یا وہ مذکر اس کے لیے ہی استعمال ہوگا، اس کے بعد دینا گیو پہلی فارم استعمال ہوئی، دی بگر بیکاری کو 10 روپیز 10 روپے، ڈیڈ ہی گیو دا بگر 10 روپیز، کیا اس نے بیکاری کو 10 روپے دیے یا کیا وہ بیکاری کو 10 روپے دیتا تھا۔ کیا لڑکے نے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیا، تو آخر میں لیا، لیے، لی آ جائے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر لڑکا فاعل ہے اور دھونا فعل ہے، دی بوائے لڑکا، تو آغاز میں چونکہ سوالیہ کیا سے معلوم ہو رہا ہے سوالیہ، تو آغاز میں ڈیڈ آ جائے گا، دی بوائے، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی دھونا، واش، ہز ہینڈس اینڈ فیس، چونکہ ہاتھ دو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایس لگا دیا جمع بنانے کے لیے، اینڈ فیس اور چہرہ۔ تو جہاں تک تعلق ہے ہز کا تو یہ فاعل کے مطابق آتا ہے، تو فاعل واحد فاعل غائب ہے تو ہم نے چونکہ لڑکا ہے تو ہز کو استعمال کر لیا، اگر لڑکی ہوتی گھر ہوتا تو ہر استعمال ہو جاتا، تو اس کو سبجیکٹ کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر آئی ہوتا تو یہاں پر ہم مائی لکھتے تھے، وہی ہوتا تو آور لکھتے تھے۔ ڈیڈ دا بوائے واش ہز ہینڈس اینڈ فیس، کیا لڑکے نے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیا۔ کیا تم اپنے سکول گئی، اس کے اندر تم فاعل ہے، جانا فعل ہے، سکول اس کے اندر مفعول ہے۔ تو غور کیجئے، سوالیہ فقرہ ہے تو شروع میں ڈیڈ آ جائے گا، پھر فاعل آ جائے گا تم، یو، اس کے بعد جانا فعل ہے تو وینٹ کو استعمال نہیں کرنا، پہلی فارم ہم نے استعمال کرنی ہے چونکہ یہ سوالیہ کے فقرے ہیں، تو کو آ جائے گا، ٹو یور اسکول، اپنے اسکول کو۔ تو یہ مضاف مضافن الیہ ہے، تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تم کی حالت اضافی ہے اور تم کی حالت فاعلی یو ہوتی ہے اور اس کی حالت مفعولی بھی یو ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے اس کے مطابق ذکر کرنا ہے۔ تو یو کی حالت اضافی جس کو پوسیسو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، یو آر ہوتی ہے تو ہم نے یو آر کو استعمال کیا۔ تو ہر جگہ اپنے انداز کے اندر ایک ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر آئی ہوتا تو مائی آ جاتا، ہی ہوتا تو ہز آ جاتا، شی ہوتا تو ہر آ جاتا۔ ڈیڈ یو گو ٹو یور اسکول، کیا تم اپنے اسکول گئی، فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا ضروری ہے۔ کیا اسلم گاڑی چلاتا تھا، تو فقرے کے آخر میں تا تھا، تی تھے آ جائے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوتا ہے۔ کیا سے معلوم ہو سوالیہ فقرہ ہے تو آغاز میں ڈیڈ آ جائے گا، پھر فاعل آ جائے گا اسلم، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم چلانا، ڈرائیو، تو پہلی فارم استعمال ہو گئی، اس کے بعد جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، تو گاڑی کے اوپر چلانے کا کام ہو رہا ہے، یہ
مفعول آبجیکٹ ہے تو اس کا ذکر آخر میں آگے دی وین، فل اسٹاپ کے بعد سوالیہ نشان. ڈڈ اسلم ڈرائیو دی وین؟ کیا اسلم گاڑی چلاتا تھا یا کیا اسلم نے گاڑی چلائی؟ ڈڈ اسلم ڈرائیو دی وین. آج الحمدللہ ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سوالی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے طریقہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرہ.